اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا عنوان ہے ذاکر و مداح اہل بیت شہید خواجہ علی کاظم کی مقبولیت کا راز. اس سلسلے میں ہم کچھ مطالب بیان کر چکے ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پر ہم نے بیان کیا خود ذکر اہل بیت یا اہل بیت کی شان میں مدح سرائی خود باعث مقبولیت ہے. دوسری چیز لالچ کا نہ ہونا. جب ذکر اہل بیت کرتا ہے تو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے وہ ذکر اہل بیت کرتا ہے تو خدا انہیں کیا ہے بلندی عنایت فرماتا ہے، اور جو ہے اس کو خدا جو ہے مقبولیت کی بلندی تک لے کے جاتا ہے. اور اسی طرح ریاکاری کا نہ ہونا، دکھاوا کے لیے نہیں، خلوص کے ساتھ خدا کی رضا کے لیے اہل بیت سے محبت ہونے کی وجہ سے عشق اہل بیت میں کوئی مداحی کرے، عشق کے ساتھ حقیقتاً قلباً کیا ہے ذکر اہل بیت کرے، دکھاوا نہیں. ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت کے رازوں میں سے ایک راز کیا ہے؟ تواضع اور فروتنی ہے. کتنے بااخلاق تھے، کتنے باادب تھے، اور جس سے بھی گفتگو کرے احترام سے، تواضع، بہت ہی بزرگوں کے احترام کا خیال رکھتے تھے. یہ ان کی مقبولیت کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ اس نوجوان مداح اہل بیت میں عبادت گزاری یا عبادت کو اہمیت دینا، یہ بھی بہت مہم ہے. پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے. ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ عبادت و اطاعت پروردگار کے لیے اہمیت دینا، یہ بھی مقبولیت کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس شہید عبادت کے ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت ہو تو خدا اس کو بلندی عنایت کرے. اور ساتھ ساتھ تلاوت قرآن سے بھی مانوس تھے، قرآن سے بھی مانوس تھے. تو رسول کے فرمان کے مطابق ایک کتاب خدا ہے، ایک دوسری چیز اہل بیت عصمت و طہارت تھے. ان سے اگر جڑے رہو گے تو کبھی بھی وہ کیا ہے لن تضلوا بعد ابدا، وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو یہ اس شہید کی خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ ہم عبادت کو اہمیت دیتے ہیں، ہم ذکر اہل بیت کو خلوص سے انجام دیتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ تلاوت قرآن، قاری قرآن بھی ہے، اور قرآن کی اہمیت کا بھی خیال ہے. اسی طرح والدین کے احترام کا بھی خیال ہے شہید کی. اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی شعراء ہے، مداح ہے، ذاکر ہے، خطبہ ہے، ان کے لیے ضروری ہے کیا ہے؟ وہ شہرت طلبی کے لیے کوئی نہ کرے، خدا کی رضا کے لیے بغیر لالچ کے، محبت اہل بیت میں، محبت آل محمد میں اگر کوئی کیا ہے ذکر اہل بیت شروع کرے تو خدا اس کو کیا ہے بلندی عنایت فرماتا ہے. شہرت طلبی کے لیے نہ کرے. تو ممکن ہے کوئی پروٹوکول دے، کوئی شہرت طلبی کے لیے کچھ مثلا افراد اس کی ہیلپ بھی کرے، تو ممکن ہے کچھ عرصے کے لیے، بعد میں وہ شہرت باقی نہیں رہتی. وہ شہرت آہستہ آہستہ کیا ہے ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ختم ہوتی چلی جائے گی. لیکن جو خدا سے معاملہ کرے، جو اہل بیت سے معاملہ کرے، وہ ختم ہونے والی شہرت نہیں ہے، وہ باقی رہے گی وہ شہرت. ابھی ہم دیکھتے ہیں اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود کتنے ہزار تعداد میں لوگوں کا اجتماع، وہ بھی پوری دنیا سے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں سے جامع مسجد اسکردو کا رخ کرتے ہیں اور اس کے قبر پر جاتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، ان کے والدین کو تسلیت دینے کے لیے. اور کتنے لوگوں کا اجتماع ہے، کیونکہ اس نے خدا سے معاملہ کیا ہے، اس نے اہل بیت سے معاملہ کیا ہے. اس میں کوئی شہرت طلبی نہیں ہے. اور اس کمسنی میں جو ہم نے سنا ہے، زیارتوں پہ جاتے ہیں، کربلا، نجف، کاظمین، وہاں سے اپنے لیے کفن لے کے آتے ہیں. ذکر موت بھی کرتا ہے یہ شہید. ہم ذکر اہل بیت محمد و آل محمد، ہم تلاوت قرآن، ہم نماز کے پابند، صوم و صلات کے پابند، ہم ذکر موت کا ذکر ہے، ذکر کرتا رہتا ہے. اور جو قیامت کے یاد میں ہو، قبر کے یاد میں ہو، موت کے یاد میں ہو، اس کمسنی میں تو خدا اس کو شہرت نہ دے. اور کس کو شہرت دے؟ اس وجہ سے خدا نے اس کو بلندی عطا کی. معرفت معصومین ہے، علماء کا احترام ہے. بس عزیزان من، کچھ عرائض ہم انشاءاللہ بعد میں ہم بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.